بچے اب پہلے کی طرح ننیال کی طرف جانے کے شائق نہیں رہتے، کیونکہ نانی کے ہاں اے سی نہیں ہے اور گرمی اب برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر نانی کے یہاں اے سی ہے تو پھر تو صحیح ہے۔ ارے نہیں بھائی، جانے والے ددیال بھی جا رہے ہوتے ہیں، یہ تو تعلقات پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج بات کرتے ہیں ایئر کنڈیشنر کی، جو کہ لوگوں کی ضروریات زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، جو زندگی کی بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ ایسی اشیاء جو ایک زمانے میں عیاشی اور اسراف خیال کی جاتی تھیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ لازم اور ضرورت بن جاتی ہیں، جن کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایئر کنڈیشنر، اس کے بغیر اب زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، اور ان کے نزدیک زندہ رہنے کے لیے ایئر کنڈیشنر اسی طرح ضروری ہے جس طرح خوراک، لباس اور رہائش۔ ہیٹر اور ایئر کنڈیشنر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے موسم کی سختیوں سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر یا دفتر کے اندر اپنی مرضی اور پسند کا موسم تخلیق کر لیتے ہیں۔ ہیٹر جہاں آپ کو قیامت خیز سردی سے محفوظ رکھتا ہے، وہاں ان دنوں جب چلچلاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی ہو، ان دنوں میں بھی آپ موسم کی شدت اور سختی سے بے نیاز ہو کر ٹھنڈک اور خنکی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ایسا ایئر کنڈیشنر کی مدد سے ممکن ہے۔ موسم کی سختی اور شدت کا صرف یہی نقصان نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، بے آرام ہو جاتے ہیں۔ یقیناً موسم کی سختی کا یہ نقصان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس چیز کا انسان کی کارکردگی اور کام کرنے کی صلاحیت پہ اثر پڑتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور چوٹی سے لے کے ایڑی تک جب پسینہ بہہ رہا ہو تو یقیناً جھنجھلاہٹ میں ہی مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں کام کی طرف کس کا دھیان جاتا ہے؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی سے ہی الجھ رہے ہوتے ہیں، صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ ایئر کنڈیشنر اس قیامت خیز گرمی کی وجہ سے محفوظ رکھ کے اور کام کرنے کے قابل بناتا ہے ہمیں۔ جو کمرہ ایئر کنڈیشن والا ہوتا ہے اس کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس سے گرد اندر نہیں آ پاتی۔ اس کے علاوہ یہ کمرے کی گرد کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، جبکہ کمرے میں موجود گندی ہوا ایگزاسٹ کے ذریعے باہر نکلتی رہتی ہے۔ یوں اے سی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو گرد و غبار سے بچاتا ہے، لیکن ایئر کنڈیشنر کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن کمرے کی خنک فضا میں رہتے رہتے آپ میں گرمی کے خلاف قوت مدافعت کم یا پھر سرے سے ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گرم فضا میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس لیے جب آپ کو اپنے ایئر کنڈیشنر گھر یا دفتر سے باہر جانا پڑتا ہے اور جب اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو آپ کے لیے بے حد مشکل ہو جاتی ہے، اور آپ کو کسی ایسے شخص کے مقابلے میں جو ایئر کنڈیشنر کا عادی نہ ہو زیادہ تکلیف اور اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی اس کے بہت نقصانات ہیں۔ درجہ حرارت کی یہ اچانک تبدیلی آپ کے صحت پر بے حد نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہے، جو نزلہ و زکام کی صورت میں سامنے آتے ہیں، جبکہ بعد میں یہی نزلہ زکام بگڑ کر گلے کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فریج اور فریزر کی طرح ایئر کنڈیشنر میں بھی CFC اور امونیا گیسز استعمال ہوتی ہیں، اور یہ گیسز جب فضا میں شامل ہوتی ہیں تو آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی امونیا یکدم لیک ہونا شروع ہو جائے تو کمرے میں موجود لوگ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ CFC فیس کا اس قدر استعمال خلائی سطح کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سورج کی کرنیں چھن کر آنے کے بجائے براہ راست زمین تک پہنچتی ہیں، جس سے ماحول اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر جہاں گرمی اور خنکی پہنچاتے ہیں، وہاں دوسری طرف وہ گرمی میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان کی بدولت وہ کمرے اور مکان تو ٹھنڈے رہتے ہیں جن میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ان سے خارج ہونے والی گرم ہوا ماحول اور فضا کو مزید گرم کرتی ہے۔ یوں جس علاقے میں جتنے زیادہ ایئر کنڈیشنر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں موسم اسی قدر زیادہ گرم ہوتا جائے گا،
جس سے اے سی استعمال کرنے والے لوگ تو محفوظ رہتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کی جانوں پر بناتی ہے۔ یہ وہ بالواسطہ قیمت ہے جو انہیں اس لیے ادا کرنی پڑتی ہے کہ ان کے پڑوسی اے سی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو مستقل طور پر ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں انہیں پسینہ بہت کم آتا ہے یا سرے سے آتا ہی نہیں۔ یہ صورتحال بھی بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان کے لیے پسینہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے رہیں۔ ایئر کنڈیشنر کے صحت اور اقتصادیات کے علاوہ کچھ سماجی پہلو بھی ہیں۔ گھر میں اے سی آنے سے پہلے خواتین کا معمول تھا کہ فارغ وقت میں وہ محلے داروں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ہاں چلی جاتی تھیں۔ وہاں ان کے مسائل سنتی، اپنی مشکلات بیان کرتی اور یوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھیں۔ لیکن اب اے سی لگ جانے کے بعد کمرے کی خنک فضا سے باہر نکلنا عذاب لگتا ہے۔ چنانچہ رشتہ داروں اور محلے والوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے یا صرف ایسے عزیزوں کے ہاں چکر لگتا ہے جن کے ہاں اے سی ہو۔ یوں رشتہ داریاں اور تعلقات بھی ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے قائم ہونے اور ٹوٹنے لگے جو گرمیوں کا موسم گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح قائم یا ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی طرح موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران بچوں کے ننیال یا گاؤں میں رشتہ داروں کے ہاں جانے کا معمول ہے، لیکن جب اے سی لگتا ہے تو اس معمول میں فرق آ جاتا ہے۔ بچے اب پہلے کی طرح ننیال کی طرف جانے کے شائق نہیں رہتے کیونکہ نانی کے ہاں اے سی نہیں ہے اور گرمی اب برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر نانی کے یہاں اے سی ہے تو پھر تو صحیح ہے۔ ارے نہیں بھائی، جانے والے ددیال بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو تعلقات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، دلوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دلوں میں کس کے لیے کتنی جگہ ہے، کون کس سے کتنا راضی ہے۔ یوں ایئر کنڈیشنر صرف ٹھنڈک ہی نہیں پہنچاتا یا خریدنے والے کے گھر کے بجٹ ہی کو متاثر نہیں کرتا بلکہ پورے سماجی ڈھانچے اور سوشل لائف کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اے سی کے حوالے سے ایک مشکل ان دفاتر میں بھی پیش آتی ہے جو ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں۔ یوں پورا دفتر ایک ساتھ سرد اور خنک ہوتا ہے، لیکن یہاں کام کرنے والے لوگوں کی طبیعتوں، مزاج اور گرمی سردی کا مقابلہ کرنے کی ان کی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو ایک سی گرمی نہیں لگتی۔ پھر اگر کسی روز طبیعت خراب ہو، مثلاً بخار، زکام وغیرہ ہو، تو اس کے لیے دفتر سے چھٹی کرنا بھی ممکن نہیں۔ دفتر کے ایک دو ملازموں کی خاطر اے سی بند کر کے پورے دفتر کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس روز جہاں دوسرے لوگ خنک ماحول میں مزے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ لوگ بیچارے بڑے عذاب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اے سی کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات زیادہ ہیں۔ کیوں دوستوں، کیا خیال ہے؟ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔